لیکن شکر ہے کہ جذبہ محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے خلیفہ جس نہ نبی پیار کرے پھر اسی کیوں نہ پیار کرے. سبحان اللہ. والد پیار کرے تو سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینا ہے کہ تسی پیار کرو ہوندے نا. جس دا والد ادب و احترام کردا ہوندا نا تسی بھی ادب و احترام کرو ہوندا تو ثواب پہنچدا. تے جس نال ساڈا نبی پیار کرے پھر ساڈا حق بندا ہے کہ انہاں نال پیار کریے. باقی جماعت ساری انہاں دا یوم وصال ہے. آپ نے تقریباً 2 سال تے کوئی 3 مہینے 11 دن خلافت کیتی اور آپ نے خلافت بھی ایسی کیتی کہ سارے متفق. پھر آپ دا پیار ویکھو. ایک تا سعادت آپ نے ملی 4 نسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس صحابی دیاں صحابی رسول ہیں. کسے صحابی نے سعادت نہیں ملی. 4 نسلہ 4 پشتاں صحابی رسول. آپ دا والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان لے آنا, آپ خود ایمان لے آنا, آپ دا بیٹا ایمان لے آنا حضرت عبد الرحمن, آپ دے بیٹے دے دا حضرت محمد بھی صحابی رسول. ایک کسے صحابی نو یہ سعادت نہیں ملی جیڑی سعادت حضرت ابو بکر صدیق نو ملی کہ 4 پشتاں صحابی رسول ہوئیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال محبت اتنی, اپنے نبی نال محبت اتنی. آج سانو یہ سبق مل رہا ہے دوستو. حج ہوئی 9 ہجری فرض, 10 ہجری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ حج فرمائی. 11 ہجری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو پردہ فرما چکے. یعنی جدو حج فرض ہوئی اس تو بعد حجاں 2 ہی آئیاں, ایک 9 ہجری والی حج, ایک 10 والی حج. 11ویں والی حج آئی نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا وصال فرما گئے. 2 سال ہی آئے. پہلے سال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق نو نائب بنا کے حج دی طرف روانہ فرمایا. آپ حج نہیں فرمائی. اگر دوجا سال جدو 10 ہجری دا آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سال حج فرمائی جنہوں آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایا گیا. حجۃ الوداع دا خطبہ جڑا آپ نے فرمایا 10 ہجری فرمایا. تو 9 ہجری حضرت ابو بکر صدیق نو نائب بنا کے حج دی طرف روانہ فرمایا. گل ساڈے واسطے معمولی ہو سی لیکن نبی نال محبت. میرے نبی دا طریقہ کہ جدو حج فرض ہوئی پہلا سال خود حج نہیں کیتی, اپنے نائب نو بھیجیا. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, پہلا سال آپ خود حج نہیں کیتی, حضرت عمر نو خلائف اپنا بنا کے بھیجا, جا حج کر کے آ. دوجے سال پھر آپ خود حج کیا. اے سنت رسول دے عمل. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوست دے بارے تسی کیوں اس طرح کر دے ہو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے دروازیاں تے اندھیرا ہے, ابو بکر وہ شخصیت ہے جس دے دروازے تے اج بھی نور ہے. حضرت ابو بکر صدیق پھر اتنی محبت کہ جدو آپ خلیفہ بنے, پہلا تو نائب حج دا بنوایا, پھر آپ نو اپنے خلیفہ امام بنایا. 2 راز آنے اس دے وچ جو میں سمجھیا کہ باقی زکوٰۃ بھی آ, کلمہ اسلام بھی آ. اسلام دے 5 رکن ہیں, 5 رکناں دے وچوں 2 رکن ایسے آن جنہاں دے وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق نو اگے لے آندا, باقی 3 رکناں چ نہیں لے آندا. راز کی ہے؟ میری سمجھ چ گل آئی کہ حج اور نماز 2 اہم رکن ہاں جنہاں دے وچ امامت اور خلافت دی جھلک نظر آتی ہے. امامت اور خلافت. حج دے وچ خلافت, نیابت اور مسلح دے امامت. باقی زکوٰۃ ہے, کلمہ ہے اور روزہ ہے, انہاں دے وچ کچھ ایسا خاص پہلو نظر نہیں آ رہا. حج اور نماز دے وچ امامت اور خلافت دا جھلک نظر آ رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا اور مسلح دا امام بنایا, اور پھر اشارہ کر دیتا کہ اگر خلافت دا حقدار وہ ہے جس میں اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ بنا دیواں, اپنا نائب بنا دیواں. امامت دا حقدار وہ ہے جس میں اپنی زندگی دے وچ میں اپنا امام بنا دیواں. اور اے سنت رسول اتفاق عجیب نہیں ہے یار, اتفاق ہے یا رب دا انتظام ہے, اے اللہ بہتر جاندا ہے. لیکن جدو تسی ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال کس دن تے ہویا؟ سوموار والا دن, سوموار دے دن تے. ہن اتفاق ویکھیا جے محبت ہوے تے ایویں دی محبت ہوے. اج تسی بالکل واقعی فریش ہو سو کہ واقعی حضرت ابو بکر صدیق نے محبت کیتی ہے کہ رب بھی پھر ساتھ دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال سوموار تے ہویا, حضرت ابو بکر صدیق دا وصال سوموار تے ہویا. اے محبت
نشانی کہ رب محبت قبول فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق دی عمر 63 سال ہوئی دنیاوی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 63 سال. 63 سال دی عمر وچ آپ وصال فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق 63 سال دی عمر وچ وصال فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق آخری جدو لمحات اپنے لمحات وچ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی آخری سفر جدو ہو رہا سگویں آپ دی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم وچ مسواک منگوایا. مسواک دیو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے بھی آخری ٹائم وچ مسواک منگوایا. اتفاق دیکھو. پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسواک تھوڑا سخت ہے، اس میں تھوڑا نرم کیتا جاوے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرم کیتا مسواک، منہ چبا کے پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتا. ایویں اتفاق بنے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ نے فرمایا مسواک تھوڑا سخت ہے، اس میں نرم کیتا جاوے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو چبا کے نرم کیتا. حضرت ابو بکر صدیق نے مسواک بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی چ اپنے مصلے دا مالک سونپ کے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنی زندگی چ اپنے مصلے دا مالک سونپ کے چلے گئے. حضرت عمر دے حوالے کر گئے. 4 دن پہلے مصلا سونپیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. 4 دن ہی پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے مصلا سونپیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی یہ عجیب اتفاق نہیں، رب کیسی محبت قبول فرما رہا ہے کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نواسا حضرت امام حسین نو انہاں نے امتیاں نے شہید کر دیتا. حضرت ابو بکر صدیق دا بھی نواسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق دا نواسا حضرت عبداللہ بن زبیر نو بھی امتیاں نے شہید کر دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا 2 طرح خلافت معاملے شہید ہویا، اور حضرت ابو بکر صدیق دا نواسا 2 طرح عبداللہ بن زبیر بھی خلافت معاملے شہید ہویا، شہید کیتا. یعنی عجیب اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق ہے کہ رب دا انتظامات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آخری آرام فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق بھی بی بی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آخری آرام فرمائے. یعنی ایک کیسا اتفاق ہے کہ رب ایسا قبول فرما رہا کہ ہر گل وچ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل ہو رہا. سبحان اللہ. ایک ہوندی بس دی گل کہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیتا، اے میں کراں، اے محبت دی نشانی کرنا چاہیے. لیکن ایک گل وس وچ نہیں، موت ہونا وس وچ نہیں، لیکن رب نے ایسا انتظام فرمایا اس وچ بھی سنت تے عمل ہوے. سبحان اللہ. خلیفہ دا انتظام کرنا یہ چیزاں یاد نہیں رہنگیاں، لیکن ایسا انتظام فرمایا. ایسی گل یاد رکھی کہ 4 دن پہلے مصلے دا مالک سونپیا گیا. 4 دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے دا مالک سونپ دیتا گیا. یعنی اتنی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال کرن کہ رب قبول فرما لے. اور پھر دیکھو کہ رب نے پھر کیسا صلہ عطا فرمایا. حدیث پاک دا مفہوم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک تے 70,000 فرشتے صبح درود پاک پڑھن آندے، 70,000 شام پڑھن آندے. سبحان اللہ. اور حضرت ابو بکر حضرت عمر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ حاضر، قیامت تک حاضر. یعنی وہ فرشتے درود پاک پڑھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور تے، لیکن نال حضرت ابو بکر صدیق بھی، نال عمر فاروق بھی. یعنی قیامت تک وہ درود پاک وہ فرشتیاں دا نزول انہاں دی قبراں تے بھی ہو رہا. یعنی رب دوستی اور محبت ایسی قبول فرمائی کہ قیامت تک فرشتے آپ دی قبر تے نازل ہو. دوستو یہ گلاں سانو سبق دیندیاں نے کہ جس طرح ساڈے اسلاف نے زندگیاں گزاریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال، جس طرح ساڈے محبت کرن والےاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کیتی. ساڈا حق بنتا ہے کہ صرف دعوے نام دے نہ کریے کہ اسی محبت کرتے ہیں. محبت دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ او کام کرے جس نال محبوب راضی ہوئے، جیڑی منشا و مقصد ہوئے. اس طرح اگر اسی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک محبتاں دا اظہار تک کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مرتے دم تک موت نو بھی قابو رکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابع آ کے کھلوے. تا اسی اپنے اعمال نو بھی تابع نہیں رکھ سکتے ہیں. اور صحابی رسول دی اتنی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کردے ہیں.
ایک جنگ دا واقعہ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سپاہیوں کو کھڑا کیتا، فرمایا ویکھو جڑے چھوٹے صحابی ہیں انہوں نے واپس بھیج دیو، وہ نہیں جنگ کر سکتے، وہ جہاد نہیں کر سکتے، چھوٹے نے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی رسول چھوٹی عمر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی واپس چلے جاؤ، تسی چھوٹے ہو، تہاڈی عمر کم ہے۔ لیکن فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساڈا نبی جس نال اسی جانا نچھاور کرن واسطے تیار ہو گیا، میدان جنگ وچ تکلیف وچ ہونا اسی گھر سکون نال ہوئی، اے نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو اجازت دیو۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تسی چھوٹے ہو، تسی نہیں جا سکتے ہو۔ صحابہ نے سفارش کر دی، یا رسول اللہ، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ تیر اندازی بڑی اچھی کر لیندے ہیں، تسی تلوار نہ دے وے جے تیراں دے کھڑا کر دے وے جے اے تیر چلا سندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ جدو اجازت فرما دیتی، ایک ساتھی نو اجازت مل گئی، دوسرا ساتھی نو رس گئی، یا رسول اللہ مینوں بھی اجازت دیو، میرے جتنا ہے انہاں نے اجازت مل گئی، مینوں نہیں اجازت ملی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں انہاں کول ہنر آ، یا رسول اللہ میں طاقت جس نالوں زیادہ ہاں، تسی کشتی کرا لو، تسی کشتی کرا لو، میں طاقت زیادہ، مینوں بھی اجازت ملے۔ اے جذبہ صحابہ دا دوستو، اساں بھی نبی علیہ السلام نال محبت کردے ہاں، اسی بھی محبت دے دعوے کرتے ہیں، صرف نام تک عمل ساڈا کی صحابہ دا عمل ہے کہ ہر حال وچ کوشش کیتی کہ کیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال لے کے چلے جاؤ، نبی علیہ السلام نال زندگی گزاریا، لمحے آخری نبی علیہ السلام نال گزرے۔ اے ہو کیویں سکدا میرے نبی علیہ السلام میدان جنگ جو اسی سکون نال گھر بیٹھے ہوئے، اے ہو کیویں سکدا کہ میرے نبی علیہ السلام فرماون کہ میری امت گناہ کرے تو مینوں تکلیف ہوندی ہے، نیکی کرے تو مینوں سکون ملدا ہے، پھر اسی گناہ کر کے اپنے نبی نوں تکلیفاں پہنچائی۔ نماز دا ٹائم ہوئے اور اسی نماز نہ پڑھ کے اپنی نبی نو تکلیف پہنچائیے، اسی غلطیاں گناہ کوتاہیاں کر کے اپنے نبی علیہ السلام نے گناہ تکلیف پہنچائیے، پھر اسی دعویٰ کریے محبت دا کہ نبی علیہ السلام نے سانو محبت ہے۔ کیسی محبت؟ محبت صحابہ لنتی ہے نا جنہاں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اگر پھر خدا جانے ممکن کوشش کی تھی، یا رسول اللہ کشتی کراؤ، اگر مینوں ڈا جاوے تو پھر مینوں واپس کر دے وے، اگر میں اس نو ڈا گیا تو اجازت دیو مینوں، میں بھی نال جاؤں۔ اے صحابہ دا عشق رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دیتی، جدو کشتی کرن لگے ہوئی جا کانے چاکھیا کہ تینوں تو اجازت مل گئی، تو ڈا کے کرنا بھی مینوں کی ہے، ہن تو کنڈ لوا تو اجازت مینوں بھی ملے۔ اے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، دوستو صحابہ دا عشق دا ہے، صحابہ دی محبت ہے۔ پھر انہاں صحابیاں دے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں صحابیاں دے آقا و مالک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہویا نا، اس ٹائم آپ دے خلافت دا انتخاب تو پہلے تھوڑا جے اختلاف ہویا۔ ایک انصار نے کیا ایک خلیفہ ساڑھے جو ہوئے، ایک خلیفہ مہاجرین جو ہونا چاہیے۔ جدو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے نو بھیج دے ہیں تو ایک ساڑھا بندہ بھیج دے ہیں انصار والا، ایک مہاجرین جو بھیج دے ہیں، تو اسی طرح ہون بھی ایک خلیفہ ساڑھا ہونا چاہیے ایک دوڑا۔ لیکن جدو حضرت ابوبکر صدیق تے سارے دا انتخاب ہویا، انصار بھی متفق ہو گئے، مہاجرین بھی متفق ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ اگر مینوں اختلاف دا ڈر نہ ہوندا، انتشار دا ڈر نہ ہوندا تو میں اس خلاف نوں کدی قبول ہی نہ کراں۔ میں صرف اس واسطے قبول کیتا کہ لوگ متفق ہو گئے ہیں میرے فیصلے تے۔ اے آج جڑیاں سی گلاں کرتے نہیں اتفاق کوئی نہ، لوگ متفق ہویا تو حضرت ابوبکر صدیق اس خلافت نو قبول فرمایا ہا، اور آپ نے فرمایا سارے متفق ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خلافت نو قبول فرمایا۔